حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند قرآن حکیم کی اس آیت کے ضمن میں جو توحید حق صمدی کی جامع ترین آیت ہے آیت الکرسی، اس کے ضمن میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری پوری ریاضت کی سمت یہ ہے کہ ہم اسرار قیومیت کو پا سکیں. قیومیت حق سبحانہ و تعالی جو اس اسم گرامی الحی القیوم کو سمجھ لے یا جس پر اس اسم گرامی کی ایک ذرا سی بھی تجلی ہو جائے اس اسم نورانی اور اس اسم کمالی اور اس اسم جمالی کی ایک چھوٹ پڑ جائے تو واقعاً دل جام جم ہو جائے. پھر دل وہ ہو جائے گا کہ جام جم کی تشبیہ ناقص رہ جائے گی. میں پھر اس بات پر تاکید کروں گا کہ جتنے اسماء حسنی ہیں وہ سب اس ایک الحی القیوم میں سموئے ہوئے ہیں اور اس اعتبار سے زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا اور عالم ہستی کا بساط وجود کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے
کہ جو احاطہ اسم مبارک الحی القیوم میں داخل نہ ہو. جس ذات پاک کے ایک اسم کی وسعت کا یہ عالم ہے، وہ ذات پاک کیسی نامتناہی ہوگی. بہت سے مطالب ہیں، بہت سے مضامین ہیں جو کبھی بین السطور اشارہ کرتا ہوا گزر جاتا ہوں اور اس کا وقت نہیں ہوتا کہ اس کو تفصیل سے گزارش کر سکوں. مثلا میں نے یہی گزارش کی تھی کہ الحی کا اطلاق، الحی کا اطلاق زندگی کی بسیط ترین سطح پر بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے لغوی اعتبار سے، لیکن القیوم کا اطلاق تبھی ہوگا کہ جب تمام کمالات حیات اپنی آخری معراج کی منزل پہ پہنچ چکے ہوں. گزشتہ شب ایک جوان یا نوجوان نے سوال کیا کہ یہ بات لغوی اعتبار سے تو درست ہے، لیکن کیا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں یہ تدریج اور ارتقاء بھی متصور ہے؟ سوال بہت اچھا ہے. جب ایسے سوالات آتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. اور یہ تو جملہ یاد ہوگا نا کہ جب سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو گھبرایا نہ کیجیے. کیسا ہی سوال ہو، کیسا ہی سوال ہو، یہ سوال بھی آپ کسی بازار سے خرید کے تو لاتے نہیں ہیں. آگے سوالات دل دماغ میں آ ہی جاتے ہیں. آپ روک لگانا بھی چاہیں تو یہ رکتے نہیں. کسی بھی دروازے سے سوالات کا ہجوم نہیں رک پاتا. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ سوالات کا ہجوم ہے ہی ہے اسی لیے تاکہ آپ کو ایک بڑے دروازے تک پہنچائے. سوالات کا ہجوم کسی روک سے، کسی اوٹ سے، کسی دروازے سے رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہجوم آپ کو ایک بڑے دروازے تک پہنچانے کے لیے ہے. اور وہ دروازہ ہے وہ جس سے بڑا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. وہ دروازہ ہے جس سے اونچا کوئی دروازہ نہیں ہے. وہ ایسا اونچا ہے کہ اس کا نام ہی علی ہے. تو سوالات آتے ہیں، آنے دیجئے. علمی سوالات کی قدر کیجئے. علمی نہ ہو تو لاحول پڑھ دیجئے. نسخے تو ہیں آپ کے پاس، لاحول بھی سبھی صحیح پڑھیے گا. لاحول کا زیر زبر بھی درست رہے. دیکھیے میں بار بار جو ٹوکتا ہوں، ٹہوکا دیتا ہوں، نش زنی یا نشتر زنی کرتا ہوں، مجھے آپ کے دل کو دکھانے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ کہیں چبھ تو جائے نشتر، کوئی فائدہ تو ہو، کچھ ثمرہ تو ظاہر ہو، کوئی انقلاب تو آئے، تہذیبی انقلاب، تعلیمی انقلاب، فرہنگی انقلاب،
کچھ سطح زندگی بلند تو ہو، کچھ سطح ذہنی بلند تو ہو۔ دیکھیے جب میں ٹوکتا ہوں آپ کو تو میرے ذہن میں آقا سرکار سید الشہداء کا ایک جملہ آقا کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ فرمایا ہے، من احبک نہاک ومن ابغضک اغراک، جو تمہیں چاہے گا دل سے، جو تم سے محبت کرے گا، وہ تمہیں بری باتوں پہ ٹوکے گا۔ من احبک نہاک، جو محبت کرے گا وہ روکے گا، ٹوکے گا۔ ومن ابغضک اغراک، اور جو تم سے بغض رکھتا ہوگا وہ تمہیں فریب دے گا۔ وہ تمہیں دھوکہ دے گا۔ تمہاری اندر اچھائی زیادہ نہیں ہوگی مگر وہ اتنی تعریف کرے گا کہ تم یہ باور کر لو کہ اب اس کے آگے تو اچھائی کی کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارا سفر ارتقاء رک جائے گا۔ دیکھیے بیجا داد، حد سے زیادہ تعریف بہت بری چیز ہے جس میں آپ سب مبتلا ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ دیکھیے اس پر بھی واہ واہ ہو رہا ہے، بیماری کتنی گہری ہو چکی ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، پروردگار آپ کے گھر کے آنگنوں کو ہنستے بولتے بچوں سے ہمیشہ آباد رکھے، اور جو آغوشیں خالی ہیں پروردگار ان آغوشوں کو اپنی نعمتوں سے بھر دے۔ بچوں کی تربیت کا اصول بھی یہ ہے، ہمیشہ صرف واہ واہ سبحان اللہ بیٹا کیا کہنا شاباش یہ سب نہیں چلتا، اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنی خوبی بچے میں ہو اتنی شاباشی دیجئے، اور فوراً آخر میں ایک جملہ کہہ دیجئے بیٹا یہ تو کچھ نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ تم اچھا کر سکتے ہو۔ یہ جملہ نہ بھولیے گا کہنا، بیٹا یہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ کیا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا مگر تم اس سے کہیں زیادہ اچھا کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی خیال رکھیے کہ دوسروں کا حوالہ نہ دیجیے گا، دیکھو بیٹا یہ تم نے کیا، اس نے تو تم سے اچھا کیا۔ یہاں حسد پیدا ہوگا۔ دیکھیے تربیت کے دو اصول ہیں، ایک آپ نے کہا دیکھو اس نے کتنا اچھا کیا، تم نے اچھا کیا مگر اس نے تم سے زیادہ اچھا کیا، یہاں پیدا ہو جائے گا حسد یا احساس کمتری۔ اور جب آپ کہیں گے بیٹا تم نے بہت اچھا کیا مگر تم ابھی اس سے بھی اچھا کر سکتے ہو، تو یہاں پیدا ہوگا اعتماد، خود اعتمادی۔ باہر سے کوئی ریفرنس لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم نے بہت اچھا کیا لیکن اس سے اور اچھا کر سکتے ہو۔ کبھی مقابلہ میں دوسرے کو نہ لائیں، واضح ہے؟ تو بہرحال اتنی تعریف کیجئے ہر ایک کی۔ بہت سے بچے میں نے دیکھا ہے، یہ تجربہ عرض کر رہا ہوں، خاندانوں میں صاحبزادے بڑے ہونہار تھے، پالنے ہی میں اندازہ ہوتا تھا کہ ہونہار ہیں، اور اس کے بعد جو ذرا بڑے ہوئے تو ایسے برباد ہوئے کہ جس کی حد نہیں۔ معلوم ہوا وہ شروع میں جو واہ واہ سبحان اللہ ہوئی، اتنی ہوئی کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں تو علامہ ہو گیا۔ اب میرے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، علم کل کے درجے پہ فائز ہو گیا، یا جس فیلڈ میں بھی تھے۔ ایک مصرع کہہ لیا تھا ٹوٹا پھوٹا، لوگوں نے اتنی تعریف کی کہ انہوں نے خود کو میر انیس سے بڑا شاعر سمجھ لیا۔ کاغذ پہ رنگ گرا لیا تھا، آپ نے اتنی تعریف کی کہ انہوں نے خود کو
دنیا کا سب سے بڑا آرٹسٹ سمجھ لیا، ہر فیلڈ میں یہی ہے، اتنی تعریف کیجئے جتنے کا انسان مستحق ہو، بچہ مستحق ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد خاموش بیٹھے رہیے گا، صلوات پڑھیے. مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بھی سادہ سا جملہ ہے، من احبک نہاک، جو تمہیں چاہے گا، جو تمہیں چاہے گا، محبت کرے گا تم سے، وہ تمہیں روکے گا. ومن ابغضک اغراک، اور جو تم سے بغض رکھے گا وہ تمہیں فریب دے گا، دھوکہ دے گا، تمہیں غرور میں مبتلا کر دے گا. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اخلاقی یا سماجیاتی مسئلے کی طرف حضور روشنی ڈال رہے ہیں، مگر انہی جملوں کی گہرائی میں اترتے چلے جائیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ زندگی ایک وحدت کا نام ہے، زندگی ایک وحدت کا نام ہے. حقیقت زندگی تجزیہ پذیر نہیں ہے. حقیقت زندگی کو ریزہ ریزہ یا ریشہ ریشہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. زندگی ایک وحدت ہے. اس لیے جب زندگی ایک وحدت ہے تو سماجیاتی مسائل سے لے کر اور الہیاتی مسائل تک ہر ایک میں کسی نہ کسی رتبے پر جا کر ایک گونا سنخیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، مماثلت پیدا ہو جاتی ہے، سنخیت پیدا ہو جاتی ہے. واضح ہے؟ یہاں مولا فرمانے جو تمہیں چاہے گا وہ روکے گا، ٹوکے گا، جو تم سے بغض رکھتا ہوگا وہ تمہیں فریب میں مبتلا کرے گا. یہ جملہ اگر کان میں پڑا رہے اور پھر فروع دین میں آئے کہ واجبات میں سے ایک ہے نہی عن المنکر، ایک ہے امر بالمعروف، ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اکثر بچے چڑ جاتے ہیں ماں باپ سے یا نوجوان چڑ جاتے ہیں ہم جیسے طالب علموں سے، لیجئے آفت آ گئی، یہ حرام وہ حلال، یہ کیجئے وہ نہ کیجئے. اس وقت اٹھیے بستر پہ کیا صبح کے وقت نیند آتی ہے، خواب شیریں چھوڑیے، اٹھیے اذان دیجئے، نماز پڑھیے. اس وقت بعض ایسے ہی بعض کی بات کر رہا ہوں، بعض ایسے ہی بچے ہوتے ہیں کہ انہیں صبح کے وقت باپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، شام کے وقت اچھا لگتا ہے. واہ واہ واہ. اور صبح کے وقت جب وہ سو رہے ہوتے ہیں گہری نیند اور باپ جگاتا ہے نماز کے لیے، تو اس وقت باپ کا نہ چہرہ اچھا لگتا ہے نہ باپ کی آواز اچھی لگتی ہے. اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ بہرحال اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو. یہ شفقت الہیہ کا تقاضا ہے، یہ محبت الہیہ کا تقاضا ہے، یہ لطف حق کا تقاضا ہے. اب دیکھیے میں نے 3-4 لفظیں استعمال کر لی، یوں ہی تو نہیں. بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ بس مترادف الفاظ استعمال کرنے سے بات بن جاتی ہے. ابھی مترادف الفاظ لاتا ہوں تو اس کی وجہ ہے. لطف جب میں نے کہا تو یہ علم کلام کی ایک اصطلاح ہے. محبت جب میں نے کہا تو یہ علم عرفان کی ایک اصطلاح ہے. پروردگار عالم کا یہ حکم امر بالمعروف و نہی عن المنکر دوسرے تمام احکام کی طرح اس کی محبت الہیہ اور لطف الہی پر مبنی ہے. بطور خاص امر بالمعروف و نہی عن المنکر لطف حق ہے، لطف الہی ہے. لطف کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری میننگ کیا ہے؟
ڈکشنری میننگ، اور پھر ڈکشنری میننگ سے ہٹ کر کلچرل میننگ کیا کیا ہیں اس کی. آپ تو چائے بھی پیتے ہیں تو کہتے ہیں لطف آ گیا، کھانا کھاتے ہیں لطف آ گیا. لطف کو آپ نے مادی مزے کے معنی میں لے لیا ہے. اب وہ حقیقت میں ہے یا نہیں ہے یہ الگ بحث ہے. لطف علم کلام کی مخصوص اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ اقتضائے مشیت ربانی جو مخلوقات کو اس کی طاعت سے قریب لانے میں مدد کرے، معصیت سے بچانے میں مدد کرے، نافرمانی سے روکنے میں مدد کرے بغیر جبر کے. یہ لفظ لطف کی اصطلاح میں جو لطافت ہے اسے درک کیجئے. ایک ہوتا ہے جبر کے ساتھ روکنا، ایک ہوتا ہے جبر کے ساتھ اطاعت لینا، جبر کے ساتھ بندگی کرانا. ایک یہ کہ نہیں، جبر نہیں، بندے کو ذرا بھی کسی سطح پر جبر کا احساس نہ ہو اور وہ معصیت سے رکے، معصیت نہ کرے یا اطاعت بجا لائے. ایسا ماحول بنانا، ایسے حالات، ایسے شرائط پیدا کر دینا کہ بغیر جبر اطاعت کر سکے، بغیر جبر کے منکرات سے رک سکے، اس کا نام ہے لطف. توجہ ہے؟ یعنی یہ جبر کا نہ ہونا تعریف لطف میں شامل ہے. اور اب اگر اسی اصطلاح کو دیکھیں تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ علم کلام کے ماہرین کہتے ہیں بر بنائے لطف. اللہ پر ہادی مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ بر بنائے لطف. اب جو لوگ علم کلام میں اس قاعدہ لطف کے قائل نہیں ہیں ان کی مشکل اپنی ہے. سب کے سب قائل نہیں ہیں، لیکن علم کلام اسلامی میں ایک بڑی تعداد ایسے علماء، ایسے مفکرین، ایسے فلاسفہ اور ایسے متکلمین کی ہے جو قاعدہ لطف کے قائل ہیں اور اسے ایک قاعدہ سمجھتے ہیں. قاعدہ لطف بنیادی طور پر علم کلام کا قاعدہ ہے، چاہے وہ اور علوم میں بھی استعمال ہوتا ہو. اور اس قاعدے میں سب سے مشہور مثال اور اہم ترین مثال، مشہور حوالہ اور اہم ترین حوالہ خواجہ نصیر الدین طوسی کا ہے. محقق طوسی، دو طوسی ہیں، طوسی تو بہت ہیں، مگر دو طوسی زیادہ مشہور ہیں. ایک شیخ طوسی، ایک محقق طوسی. ایک ہیں شیخ الطائفہ اور ایک ہیں، ان کو کہا گیا العقل الحادی عشر. ایک خواجہ طوسی ہیں، ایک شیخ طوسی. شیخ طوسی فقیہ ہیں، محدث ہیں، رجالی ہیں، مفسر ہیں. شیخ الطائفہ شیخ طوسی شیخ ابو جعفر، یہ مشہور قول یہ کہ حوضہ علمیہ نجف کے بانی ہیں. یہ مشہور قول ہے، میں اس قول کا قائل نہیں ہوں، یہ مشہور قول ہے. نجف کی سرزمین پر غری کے احاطے میں تو حوضہ علمیہ کی بنیاد خود باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب نے رکھی. ایک بلندر صلوات پڑھنے میں. ہاں، حوضہ علمیہ نجف کو اس کے کمال کے درجے تک پہنچانے میں، اس کے احیاء میں، اس کی تجدید میں، اس کو زندہ کرنے میں حضرت شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، ان کا کارنامہ ہے، ان کا حصہ بہت بڑا ہے. وہ پہلے بغداد میں رہا کرتے تھے، اس کے بعد بغداد میں حالات ناسازگار ہو گئے تو
نجف اشرف ہجرت فرمائی. ہجرت کے نتیجے میں جب عالم ہجرت کرتا ہے تو مدرسے آباد کرتا ہے. ہجرت فرمائی تو وہاں انہوں نے مدرسہ آباد کر دیا اور وہ اس طرح آباد ہوا کہ آج تک آباد ہیں. یہ ہیں شیخ طوسی. دوسرے محقق طوسی خواجہ نصیر الدین، وہ ان کے بعد آئے ہیں. وہ علامہ حلی کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی. ایک علم میں انہوں نے ان کی شاگردی کی تو ایک علم میں انہوں نے ان کی شاگردی کی. علامہ حلی خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد ہیں، خواجہ نصیر الدین طوسی علامہ حلی کے شاگرد ہیں. دونوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا. یہ خواجہ نصیر الدین طوسی وہ ہیں کہ جنہوں نے غالباً دنیا میں سب سے پہلے اسپیس اسٹڈیز کے لیے، ایسٹرو فزکس کی راہیں کھولنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے آبزرویٹری قائم کی تھی. اور بے پناہ کنٹریبیوشن ہے ان کا ریاضیات میں، میتھمیٹکس میں اور دوسرے تمام علوم میں، یہاں تک کہ علم عرفان میں بھی. عارف، فلسفی، فقیہ، متکلم، ریاضی داں، سائنسداں، جامع، ایسی جامع شخصیتیں تاریخ بشری میں بہت کم ہوئی ہیں. خدا کی قسم بہت کم ہوئی ہیں. لیکن میں ایک جملہ عرض کر دوں، جب بھی ایسی شخصیتوں کے فضائل بیان ہوتے ہیں، کرامات بیان ہوتے ہیں، ان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں، ان کے خصائص بیان ہوتے ہیں کہ یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے، تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، سب قبول کر لیتے ہیں. سب لکھتے ہیں کہ جناب ہاں بہت جامع کمالات شخصیت تھی، جامع العلوم تھے، بحر العلوم تھے، ہر علم و فن میں دستگاہ تھی، کمال کے درجے پہ فائز تھے. جہاں نام علی ابن ابی طالب آتا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب وہ کیسے سمجھ میں آ گئی، یہ کیسے سمجھ میں نہیں آتی. اس کے معنی ہے کہ یہاں کوئی خاص تعصب ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں ظرف میں یا ظرفیت میں کہیں کوئی نقص ضرور ہے. اور کیا کہا جائے، یہ بات میں بہت دل سوزی سے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کوئی طنز ہے نہ تشنیع. مجھے ترس آتا ہے اس انسان پر جو علی سے آشنا نہیں ہوتا. کیسی محرومی سی محرومی ہے، کیسی محرومی سی محرومی ہے. انسان علی ابن، اور جب پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، کسی سے کہیے، معلوم ہے شہرت بہت ہے، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، خوب تقریریں کرتے ہیں، عربی زبان میں بہت مہارت ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، سب کچھ بیان کرتے ہیں. جب کہیے کہ جناب کبھی آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا کوئی قول کوٹ نہیں کیا، فرماتے ہیں ہمیں کہیں ملا ہی نہیں. ابھی ملا ہی نہیں، کہیں نظر ہی نہیں آیا، ملتا ہی نہیں ہے. سب کچھ نظر آتا ہے، علی کے اقوال نظر نہیں آتے. سب کچھ نظر آتا ہے، اہل بیت کے ارشادات نظر نہیں آتے. سب کچھ نظر آتا ہے، سرکار ابو عبداللہ الحسین کے ارشادات نظر نہیں آتے. اس کے صرف ایک معنی ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. لیکن مجھے کہنے دیجئے، جیسے یہ بالکل اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ اسلوب خطیبانہ ہو سکتا ہے، لیکن علمی اور منطقی دلائل ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس بھی ہیں، اس لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں. آقا کا ایک جملہ ہے مشہور، پروردگار سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے مالک، اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یہ کس کا جملہ ہے؟ مولا کا جملہ ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، اے اللہ
اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کیا پا لیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ یہ تو مقام الوہیت کا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دامن تاریخ میں، انسانوں کی فہرست میں، اولیاء اللہ کی فہرست میں، جس نے علی کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا۔ جس نے علی کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی کو پالے اور مصطفیٰ سے بیگانہ رہ جائے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی تک پہنچ جائے اور رب علی سے بیگانہ رہ جائے، اس لیے کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا جنگوں کے بارے میں، حضرت علی نے کتنی جنگوں میں شرکت کی، کتنی جنگوں کی سربراہی کی، کتنی شمشیر زنی کی، لیکن جب بھی علی نے تلوار اٹھائی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے لیے بس، یعنی علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت نظر حق کر دی تھی۔ اور اگر صفات کی تقسیم تسلیم کر لی جائے تو گویا شجاعت نظر اللہ کر دی تھی اور صبر اپنے لیے بچا کے رکھ لیا۔ اور تمام ائمہ اہل بیت کی شان یہی ہے، تمام ارکان اہل بیت نبوت کی شان یہی ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ میں تو گزارش کر رہا تھا قاعدہ لطف کے بارے میں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے قاعدہ لطف پر روشنی ڈالی ہے اور تفصیل سے یہ قاعدہ لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بہت سے حضرات نے اس قاعدے پہ گفتگو کی ہے۔ یہ قاعدہ لطف، لفظ لطف ذہن میں رہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ جب قیومیت حق پہ گفتگو ہوگی تو مسئلہ خیر و شر کا بھی آئے گا، مسئلہ جبر و اختیار کا بھی آئے گا، مسئلہ قضاء و قدر کا بھی آئے گا۔ جب سنبھالنے والی ہستی ایک ہی ہے، ہر چیز وہی سنبھالتا ہے، وہی مالک ہے، وہی ملک ہے، وہی مقتدر ہے، وہی حاکم ہے، وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی رازق ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، تو پھر انسان سوچنے میں مجبور ہوگا کہ پھر ہمیں اختیار کتنا ملا، ہم جو کچھ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اور جیسے ذہنوں میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ توجہ ہے، کل میں نے گزارش کر دی تھی، اب مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شر کا خالق نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، وہ خیر محض ہے، اس سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ خیر ہوگی، وہ حق ہے، وہ جو چیز خلق فرمائے گا وہ حق خلق فرمائے گا، وہ حق ہے، وہ جو چیز نازل فرمائے گا وہ حق نازل فرمائے گا، برحق نازل فرمائے گا، حق کے ساتھ نازل فرمائے گا۔ چنانچہ پروردگار عالم کی خود اس سلسلے میں قرآن مجید میں آیات میں وضاحت موجود ہے کہ ہم نے یہ نظام زمین و آسمان، یہ نظام کائنات جو خلق کیا ہے وہ حق کے ساتھ خلق کیا، اور باطل نہیں خلق کیا۔ اور دوسری طرف جو کتابیں نازل فرمائیں، شریعتیں اتاری، ان کے لیے بھی اعلان فرمایا کہ ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ یہی لفظ مبارک الحی القیوم کی جستجو جب قرآن مجید میں کریں گے تو پہلی منزل پر آیت الکرسی میں هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ
ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب گویا حی قیوم کی تکوینی جہت کی طرف اشارہ ہے، کائناتی حقائق کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل۔ یہاں بھی وہ حی و قیوم کتاب نازل کرنے والا ہے آپ پر، حی و قیوم کائنات بنانے والا ہے، حی و قیوم کتاب نازل کرنے والا ہے۔ یہ تکوین بھی حی و قیوم کی ہے، وہ تنزیل بھی حی و قیوم کی ہے۔ تو جب سب کچھ حی و قیوم کا ہے تو پھر اختیار کا مسئلہ آئے گا، جبر کا مسئلہ آئے گا، قضاء و قدر کا مسئلہ آئے گا۔ اس لیے یہ مسائل آئیں گے، لیکن ان مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ حی و قیوم ہے، حکیم بھی ہے، وہ حی و قیوم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، وہ حی و قیوم ہے، جبار بھی ہے، وہ حی و قیوم رحیم بھی ہے۔ ممکن نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا ذہن ناقص نہ اس کی ذات کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کے اوصاف کا احاطہ کر سکتا ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بغیر جبر کے قانون نافذ ہو، لیکن ہم نظام قیومیت حق میں دیکھتے ہیں کہ وہ لطف سے قانون نافذ کرتا ہے۔ وہ لطف سے قانون نافذ کرتا ہے، جبر سے قانون نافذ نہیں کرتا۔ جبر سے کیا کرتا ہے؟ اس میں مبارک الجبار کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ جابر آپ کی زبان میں اور عربی میں بھی جابر کسے کہتے ہیں؟ جابر کہتے ہیں ظلم و ستم کرنے والے کو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں مبارک الجابر کے معنی اگر ڈھونڈنے ہوں تو کم سے کم دعائے جوشن کبیر میں اس فقرے کو دیکھ لیجئے گا، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اردو میں سوچتے رہیے گا تو اللہ کو کیا سمجھیے گا؟ اردو میں تو جابر کے ایک ہی معنی ہے، جابر یعنی جبر کرنے والا، زور زبردستی ظلم ستم کرنے والا جابر ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں جو لفظ جابر ہے اس کے کیا معنی ہے؟ جابر، یہی املا ہے، جیم الف بے رے، جابر وہی روٹ ورڈ، جیم بے رے۔ لیکن کیا ہے؟ یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے۔ وہ جبر سے کام لیتا ہے تو جبر صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کے رحمت کے تقاضے پورے ہوں۔ اس کا نام قہار ہے تو صرف اس لیے ہے تاکہ وہ رحمت اور لطف کے تقاضوں کے لیے قہر کرے۔ اس لیے وہاں اطاعت کے لیے جبر نہیں ہے، اطاعت اور فرما برداری اور گناہوں سے بچنے کے لیے صرف لطف کے طریقے استعمال کیے گئے، لطف کے طریقے۔ اس دین کی اساس لطف پر ہے، رحمت پر ہے۔ کیسے ہیں وہ لوگ جو اس دین کو قہر اور جبر کا دین قرار دیتے ہیں؟ قہر اور غلبے کا دین نہیں ہے، لطف اور محبت کا دین ہے۔ جتنا نظام حق میں، قیومیت حق میں ڈوبتے چلے جائیں گے، آپ کو ہر جگہ لطف الہی کا، محبت خداوندی کا تجربہ ہوگا، کہیں جبر کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ آغوش مشیت آغوش مادر سے کہیں زیادہ لطیف ہے۔
آغوش مشیت آغوش مادر سے کہیں زیادہ لطیف ہے. مشیت کے تقاضوں کو سمجھیں تو صحیح. دیکھیے اب ایک گریز کرتے ہوئے کچھ مطالب کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں. تکوین اور تشریع میں کیا سنخیت ہے، کیا یکسانیت ہے. کل مثال دی تھی میں نے کہ لوہا یا فولاد آپ کے جسم میں بھی ہے. یہ لوہا یا فولاد اس عمارت میں بھی ہے، محل میں جس میں آپ رہتے ہیں. صورتیں الگ الگ ہیں، کیفیتیں الگ ہیں، عنصر وہی ہے. ایک لطیف بحث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کاش یہ ہدیہ ہمارے جوان لے کر جائیں. اس عالم میں کتنے عناصر ہیں بالتحدید کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. یوں ہی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان آرگینک کیمسٹری کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ تھک گئے ہیں تو تھکن کا اعتراف کیجئے. آپ کی جستجو رک گئی ہے، آپ کی آنکھیں کام نہیں آ رہی ہیں زیادہ. ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ اور یہ سب جو ہیں ان کی حدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ نئے ایلیمنٹس ڈسکور نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان آرگینک کیمسٹری کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے. ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ بند ہو گیا ہے. پہلے 4 عناصر کا تصور تھا جو ناقص تصور تھا، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہی کامل تصور تھا. آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور شیطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آگ افضل ہے یا مٹی. اس کے بعد عناصر کا تصور آگے بڑھا اور معلوم ہوا کہ یہ عناصر بسیط نہیں ہیں، یہ سمپل ایلیمنٹس نہیں ہیں، یہ تو مکسچر ہے یا کمپاؤنڈ ہے یا کیا ہے. بسیط عناصر کچھ اور ہیں. تو بسیط عناصر کی جستجو ہوئی تو معلوم ہوا کہ عناصر تو 100 سے زیادہ ڈسکور ہو گئے. 100 سے زیادہ، کچھ زیادہ تک پہنچ گئی فہرست. 117 یا 118 یا 119 یا 121 یہ سب کہنا فضول ہے. اس میں کچھ ایلیمنٹس وہ ہیں جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں، جس میں تابکاری ہوتی ہے، شعاعیں نکلتی رہتی ہیں. کچھ ایلیمنٹس وہ ہیں کہ جو شعاعوں کو قبول کرتے ہیں، کچھ ایلیمنٹس وہ ہیں جو شعاعوں کو قبول نہیں کرتے. کچھ ایلیمنٹس وہ ہیں کہ جن میں سے الیکٹرک کرنٹ جو ہے رد ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں سے رد نہیں ہو سکتا. ایلیمنٹس بے شمار ہیں اور ان کی پراپرٹیز بھی بے شمار ہیں. دیکھیے ہمیشہ لفظ بے شمار سے گھبرایا نہ کیجیے. صلوات پڑھ دیجیے. یہ سب جو ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ کہاں کی کس دنیا کی باتیں ہیں؟ یہ کائنات مادی و محسوس جو نظر آتی ہے، جس کو چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں، اپنے قدموں سے روند سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں. یہ دنیا ٹھیک ہے. اس کے ایلیمنٹس. ایک اور دنیا ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو اس سے کہیں بڑی ہے، چھپی ہوئی ہے آپ کے اندر. اس میں بھی ایلیمنٹس ہیں مگر انہیں ایلیمنٹس کہا نہیں جاتا. یہاں ہر ایلیمنٹ کی پراپرٹیز الگ الگ ہیں نا. لکڑی میں سختی ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنی فولاد میں ہے. پتھر میں سختی ہے لیکن وہ فولاد کی سختی سے مختلف ہے. پانی میں بہاؤ ہے
مٹی میں نرمی بھی ہے اور ایک طرح سے سختی بھی ہے. مٹی پانی سے مل کے کبھی نرم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی سخت بھی ہو جاتی ہے. یہ سب ترکیبات ہیں نا، یہ سب بچوں کو سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں. آپ کے نفس کے اندر وہ جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، کیا تم اپنے کو ایک چھوٹا سا حقیر سا مادی وجود سمجھتے ہو، ایک جرم؟ اتزعم انک جرم صغیر، چھوٹا سا جرم، چھوٹا سا مادی وجود. جبکہ یہاں واو حالیہ ہے، وفیک انطوی العالم الاکبر، جبکہ تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے، ایک بڑا عالم تمہارے اندر تہ در تہ لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، پوشیدہ ہے. تو جب یہ اس حی و قیوم نے جو کائنات خلق فرمائی، یہ مادی کائنات، اس میں کتنے عناصر ہیں؟ سینکڑوں. یہ ہیں عناصر. اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں آپ کے نفس کے اندر. جسم اور نفس میں بھی فرق ہے. جسم میں تقریباً وہ تمام عناصر ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں، اور ہر عنصر کا اپنا ایک رول ہے. ہر عنصر کا اپنا ایک رول ہے. جس طرح عمارت بنانے میں صرف لوہے سے عمارت نہیں بنتی، مگر لوہا بھی عمارت میں کام آتا ہے اور اس کا ایک خاص عمل ہے. پتھر کا اپنا ایک خاص کام ہے، اور چیزوں کا اپنا ایک خاص کام ہے. اسی طرح جسم انسانی میں تمام ایلیمنٹس ہیں جو ایک طرف جسم کو شکل و صورت عطا کرتے ہیں، جسم کو بناتے ہیں، جسم کے لیے ضروری ہیں. دوسری طرف یہ عناصر جب کم اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی نفسیات بدلنے لگتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بات ذرا سا سنگین تو ہو گئی، لیکن وہ جو قیومیت کا مسئلہ ہے نا، وہ اصطلاحوں میں تھوڑی حل ہوگا، وہ تو انہی مثالوں سے حل ہوگا. میرے سامنے ایک طبیب، پرانے قدیم طبیب جن کی مثالیں اب کم ہو گئی ہیں، ماہر طب، ماہر علم طب میں ماہر طبیب، جنہوں نے ابن سینا کی کتابوں پر بہت تحقیق کی تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے سامنے کا واقعہ ہے یہ. ایک بچہ آیا، اس کی عمر یہی تقریباً 20-22 برس کی ہوگی. اس نے کہا کہ آپ حکیم ہیں، میں کیا عرض کروں، مجھے کوئی جسمانی بیماری تو نہیں معلوم ہوتی، لیکن ایک عجیب کیفیت ہے، خودکشی کرنے کا دل چاہتا رہتا ہے. یہ کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا، بیٹے آپ کا جگر خراب ہے، جائیے جگر کا ٹھیک سے علاج کیجئے، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. وہ بچہ چلا گیا. میں بیٹھا تھا وہاں پر. ظاہر ہے میں علم طب کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، یا تھا تھوڑے عرصے کے لیے، پھر مشیت کو کچھ اور منظور تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب، اس نے کہا کہ مجھے خودکشی کا دل چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے ختم ہو جاؤں، مر جاؤں، مار لوں، خود کو ہلاک کر لوں، آپ کہہ رہے ہیں جگر کا علاج کرو. مسکرائے، کہا ہاں بالکل صحیح کہا میں نے. دیکھیے کچھ دنوں کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر اس نے صحیح علاج کر لیا، اگر صحیح دوا ہو گئی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. جسم میں خون کے اندر یا اور جو ہارمونز ہیں ان کا کچھ ایسا کمبینیشن ہے کہ کبھی کبھی انسان کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے، اگر صحیح علاج ہو تو صحیح سوچنے لگے گا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام کیا ہے. ایلیمنٹس سے، اس کے توازن سے، جسم کے توازن سے نفس کے توازن کا کتنا رشتہ ہے. اسی لیے جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ میاں صحت مند جسم ہی میں صحت مند عقل پروان چڑھتی ہے. بیلنسڈ صحت مند
جسم میں متوازن عقل پروان چڑھتی ہے. تو یہ بات یوں ہی نہیں تھی، یہ حقیقت رکھتی ہے. اب میں ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں. ابھی بات نفسیاتی ہے، وہ کہہ رہا ہے خودکشی کا دل چاہ رہا ہے، یا رونے کا دل چاہ رہا ہے، یا ہنسنے کا دل چاہ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو جنون کی سی کیفیتیں ہو جاتی ہیں، اگر صحیح علاج ہو جائے تو درست ہو جائیں. ہمارے ہاں تو ضعیف الاعتقادی یہ ہے کہ جہاں ذرا سی جنون کی سی کیفیتیں ہوئیں وہاں کہتے ہیں کہ آسیب آ گیا. ڈھنگ سے علاج نہیں کرتے اور خود معاشرے کا آسیب بنتے چلے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اب مسئلہ اس سے آگے یہ ہے نفسیاتی امراض. اس کے بڑھ کے کچھ اور بھی ہے آپ کے پاس؟ ہے. وہ ہیں اخلاقی قدریں، شجاعت، وفاداری، حلم، بردباری. یہ چیزیں آپ ہی کے وجود میں ہیں. جس طرح اور ہر صفت انسانی شخصیت کی تشکیل میں ایک خاص رول پلے کرتی ہے. جس طرح عمارت میں لوہا، پتھر، سیمنٹ، ہر چیز کا اپنا ایک رول ہے. جب سارے عناصر جمع ہو جاتے ہیں اور سلیقے سے ترتیب پاتے ہیں تو مضبوط قلعہ یا مضبوط مکان بنتا ہے. اسی طرح تمام اوصاف جب روح میں ہوتے ہیں تو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. وہ شخصیت جسے انسانی شخصیت کہتے ہیں. انسان اس جسم کا نام نہیں ہے. یہ جسم تو ذرا سی مشابہت کے ساتھ انسان اور بندر میں مشترک ہے. انسانی پیکر اوصاف سے بنتا ہے. علم، حلم، کرم، جود، سخاوت، شہامت، ہمت، توجہ ہے، وفا. یہ تمام اوصاف ہیں اخلاقی. اور یہ اوصاف اخلاقی وہی حیثیت رکھتے ہیں عمارت روح بشری کے لیے. جو یہ عناصر فولاد اور پتھر اور پانی، یہ عناصر اس خارجی کائنات کے لیے جو حیثیت رکھتے ہیں، وہی حیثیت انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے ان اقدار کی ہے. اس لیے صرف مادی غذا پہ اکتفا نہیں کی جا سکتی. آپ اکتفا نہیں کر سکتے صرف مادی غذا پر. روحانی غذا بھی ضروری ہے، درس علم بھی ضروری ہے، درس معرفت بھی ضروری ہے، درس وفا بھی ضروری ہے، درس شجاعت بھی ضروری ہے. اور یہ درس جو انسانی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں یہ کہیں اور نہیں حاصل ہوتا. اس وقت واحد مکتب حسین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مادی کائنات کی تعمیر، یہ مادی محل کی تعمیر، یہ قصر، یہ محل، یہ مکانات، ان کے لیے کچھ ایلیمنٹس ضروری ہیں. ان کے لیے لوہا اور پتھر اور لکڑی اور بہت سی چیزیں ضروری ہیں. ایسے انسان مکین کے لیے، مکان کے لیے وہ ضروری ہے. مکان اور مکین
مکین کے لیے مکان ضروری ہے اور مکان کے لیے مکین ضروری ہے، مگر اس میں زیادہ اہمیت مکین کی ہے۔ مکان مکین خلق نہیں کر سکتا، مکین مکان تخلیق کر سکتا ہے۔ مکین کی عمارت، مکین کی تخلیق میں جو عناصر ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، وہ علم، شجاعت، وفا، یہ چیزیں ہیں۔ اور یہ سب چیزیں یہ کس نے خلق کی؟ علم کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ جب مکان بناتے ہیں تو میٹیریل خریدنے کے لیے کہیں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اچھے بڑے وسیع مکانات عطا فرمائے۔ غالباً معصوم ہی کا ارشاد ہے، فرمایا وسعت الدار رحمہ، گھر کی وسعت رحمت ہے، گھر وسیع ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی وجہ سے ناداری کی بنا پر گھر وسیع نہ ہو تو دل بہرحال تنگ نہ ہو۔ وہ زیادہ بڑی مصیبت ہوگی۔ اگر گھر وسیع نہ ہو تو دل تنگ نہ ہو، لیکن گھر بھی وسیع ہو اور دل بھی وسیع ہو تو اسی کو کہتے ہیں نور علی نور۔ اور اگر گھر وسیع ہو اور دل تنگ ہو تو وہ گھر عذاب ہو جاتا ہے، ہو ہو کرنے لگتا ہے۔ بہرحال بات مکین کی ہو رہی تھی۔ جب یہ مکان بناتے ہیں تو آپ کہیں سے میٹیریل لینے جاتے ہیں، جب مکین کی تعمیر کریں تو کیسے کریں؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دنیا بھر کا مسئلہ ہے یہ۔ خوب محنت کر کے دن رات ایک کر کے آپ پیسے کما رہے ہیں، پیسے کما کے آپ اپنی نسلوں کے لیے پیسہ، مکان، زمین، باغ، جائیداد چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی فکر رکھیے کہ یہ زمین، جائیداد، مکان، باغ چھوڑ تو جائیں گے، انہیں سنبھالنے والا بھی کوئی لائق بنا کے جائیے گا۔ مکان بنانے پہ ساری محنت صرف کر رہے ہیں، مکین بنانے پہ بھی تو محنت تھوڑی سی کیجیے۔ ساری محنت، خون پسینہ ایک، پیسے کما رہے ہیں کس لیے؟ مکان اچھا بڑا وسیع ہونا چاہیے، زمین، جائیداد، باغ سب ہونا چاہیے۔ اس زمین، جائیداد، باغ کا ادارہ کرنے والا کون ہوگا؟ مکین۔ اچھا پیسے کمائے، مکان بنانے کے لیے آپ نے نقشہ بنایا، نقشہ بنوایا کسی ماہر سے، تلاش کیا کہ ملک میں، کنٹری میں جو سب سے ماہر ہو اس سے نقشہ بنوائیں تاکہ یونیک ہو نقشہ، جب بنے تو یادگار رہے، کوئی 100 150 200 برس تک کہ یہ فلاں صاحب کا مکان تھا، کیا عمدہ بنایا تھا، اور میٹیریل کیسا ہو، اور کانٹریکٹر کون ہو، انجینئر کون ہو، سب چیز۔ اس مکان کی تعمیر پہ جتنی توجہ، جتنی محنت ہو رہی ہے، مکین کی تعمیر کے لیے اور تربیت کے لیے کتنی محنت ہونی چاہیے۔ مکان کی تعمیر تو آپ اپنی پسند سے کر رہے ہیں، مکین کی تربیت غیروں کی پسند پر چھوڑ دی۔ توجہ ہے؟ ماہرین تعلیم کہاں کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ اپنے نقطہ نظر سے جو ڈیزائن کر دیا انہوں نے سلیبس، وہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت نا کہ دنیا میں ٹیررزم کیوں پھیل رہا ہے، کہاں سے پھیل رہا ہے؟ الزام یہ ہے کہ مدرسوں سے پھیل رہا ہے۔ مدرسے والے بیچارے تو کمپیوٹر
سے آشنا اب تک نہیں ہے قاعدے سے. ترقی یافتہ ملکوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو کمپیوٹر کے گیمز آ رہے ہیں، اگر آپ انہی پہ توجہ کر لیں، چھوٹا سا بچہ، 5 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، وہ جتنے کمپیوٹر گیمز ہیں سب میں کہیں نہ کہیں کا استعمال، اسلحے کا استعمال، مار دھاڑ ضرور ہے. بے شک ہے. یہ کون ڈیزائن کر کے بھیج رہا ہے معصوم بچوں کے لیے؟ آپ تو اسٹیٹس سمبل کے طور پر پیسہ کما کما کے بچوں کو کمپیوٹر دیے چلے جا رہے ہیں. جناب والا، وہ ڈیسک ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، پھر آئی پیڈ آ گیا، پھر آئی فون آ گیا، پھر کچھ اور آ گیا، اسمارٹ فونز آ گئے، اور جناب والا وہ ساری دنیا اس بچے کے جیب میں ہے. اور اس میں کیا تعلیم مل رہی ہے اسے؟ اس کی تفریح کے کا سر و سامان کیا ہے؟ اس کے لیے ریکریشن کے جو پروگرامز ہیں اس میں ہمدردی، انسانیت، اخلاق، علم، وفاداری، یہ نہیں ہے عیاری، چالاکی. اس سے مترادف الفاظ ڈکشنری میں ڈھونڈ لیجیے گا. مکروہ الفاظ زیادہ ممبر پہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اسی لیے ہم بہت سے نام استعمال نہیں کرتے ہیں ممبر سے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. توجہ ہے عزیزان گرامی، توجہ ہے. مکان بنانے کے لیے جس طرح آپ میٹیریل تلاش کرتے ہیں اچھے سے اچھا، انجینئر تلاش کرتے ہیں اچھے سے اچھا، اور نقشہ بنواتے ہیں اچھے سے اچھا، اسی طرح مکین کی تربیت کے لیے میٹیریل چاہیے. مکین کی تربیت کے لیے ایک نقشہ چاہیے، ایک نظام چاہیے، ایک نصاب چاہیے. مکین کی تربیت کے لیے اب سمجھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام، توجہ رکھیے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام 99 اچھے اچھے نام ہیں، 99 اسماء حسنہ ہیں. جس نے ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی یہ عناصر تخلیق پیکر نورانی بشری ہے. انسان کا نورانی وجود، انسان کا روحانی وجود، انسان کا انسانی وجود، وہ جن ایلیمنٹس سے تشکیل پاتا ہے وہ یہ 99 ایلیمنٹس ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیاوی ایلیمنٹس یہ، اخروی نورانی روحانی ایلیمنٹس. ایلیمنٹس تو تسامح ہے تعبیر میں. اس تعمیر میں لوہا ہوگا، پتھر ہوگا، پانی ہوگا، سرمٹ ہوگی، بالو ہوگا، مٹی ہوگی، کیا کیا ہوگا. اس تعمیر میں، روح کی تعمیر میں علم ہونا چاہیے، تجلی اسم علیم. رحم ہونا چاہیے، تجلی اسم رحیم. رافت ہونی چاہیے، تجلی اسم رعوف. حیات کا صحیح پیمانہ ہونا چاہیے، تجلی اسم مبارک الحی. تدبر ہونا چاہیے، تجلی اسم مبارک القیوم. یہ جتنے زیادہ اسماء الہیہ کی تجلی روح میں ہوگی اتنی ہی مستحکم عمارت ہوگی. یہ ہے مکین کی تعمیر کے عناصر. نقشہ کون بنائے گا؟ یہ ایلیمنٹس ملتے کہاں ہیں؟ ایلیمنٹس آئیں گے کہاں سے؟ اس کا بازار بھی کہیں ہوگا، اس کا بیوپار بھی کہیں ہوگا.
یہاں میں بازار جس طرح استعمال کر رہا ہوں اس پس منظر میں کچھ ہے بھئی. جہاں بھی خریدنے بیچنے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں آپ کہہ دیتے ہیں بازار کہہ دیتے ہیں. ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ نفس بک رہا تھا، رضا بک رہی تھی. تو ایک معنوی بازار ہے، ایک بہت محترم، بہت مقدس، بہت نورانی، بہت روحانی ملکوتی بازار ہے. ناسوتی نہیں ہے، ملکوتی ہے. وہاں نفس بکتا ہے، وہاں مرضییں قیمت میں ملتی ہیں. رضائے حق کے سکے قیمت میں ملتے ہیں. توجہ ہے. تو بس اس بازار میں، اور وہاں ہے کیا، کس بنا پر ان کا نفس اس لائق ہو گیا کہ حق نے خرید لیا اپنی مرضیاں دے کر. کیا تھا ان کے پاس؟ علم تھا، حلم تھا، شجاعت تھی، اخلاقی قدریں اور اوصاف تھے. توجہ ہے. وہاں سے ہمیں یہ قدریں ملیں گی، یہ عناصر وہاں سے ملیں گے. اسی لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. اب میں ایک بات کہوں، وقت جانے دیجئے، بات سنیے. دیکھیے پھر وہی بار بار مکرر جب بات کہی جاتی ہے تو کسی نہ کسی نئی معنویت کے ساتھ. اس عمارت میں آخر ضرورت ہوتی ہے نا، کسی وجہ سے لوہے کا استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا. کہیں لکڑی کا استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا. لوہے کی جگہ لکڑی نہیں لگا سکتے آپ، اور لکڑی کی جگہ لوہا نہیں لگا سکتے، ورنہ ڈیزائن بگڑ جائے گی، عمارت خراب ہو جائے گی، بھدی ہو جائے گی، بری لگے گی، پائیداری بھی نہیں آئے گی، ہے نا. اسی طرح روحانی اوصاف ہیں انسان کے. انسان میں غیظ بھی ہے، غضب بھی ہے، رحمت بھی ہے، رافت بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب اوصاف ہیں. وفاداری بھی ہے، اطاعت بھی ہے، سرکشی بھی ہے. اس گردن میں خم کیوں رکھا گیا؟ اور ایسا رکھا گیا کہ جب چاہے سخت ہو جائے، جب چاہے نرم ہو جائے. اور اس کی سختی اور نرمی انسان کے ارادے پر موقوف رکھی گئی. انسان جہاں چاہے کج کلہی کا اظہار کرے، جہاں چاہے تواضع کا اظہار کرے. یہ کیوں رکھی گئی؟ یہ کیوں رکھی گئی؟ یہ سب قیومیت حق کے مظاہر ہیں. یہ نظام ہے، یہ مظاہر ہیں. باطل اگر سر اٹھانا چاہے تو اس کے مقابلے میں سرکشی ضروری ہے. باطل اگر اقتدار حاصل کرنا چاہے تو سرکشی واجب ہے. حق اگر اقتدار میں ہو تو وفاداری واجب ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے انسان میں صرف خوہ وفا ہی کیوں نہیں رکھی، سرکشی کی خوہ رکھی ہی کیوں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے سوالات کا جواب ہے اس میں. اب یہ انسان
اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن ہی کیوں نہیں کیا کہ وہ نافرمانی نہ کرے؟ اس نے نافرمانی کا عنصر رکھا ہی کیوں؟ اس نے نافرمانی کا عنصر نہیں رکھا، اس نے اختیار رکھا. اس نے اختیار رکھا، ٹھیک ہے؟ اور اختیار رکھنے کے بعد شعور عطا کیا کہ دیکھو حق ہو سامنے تو اس کے وفادار رہنا، باطل سامنے ہو تو سرکشی اختیار کرنا. اب اگر انسان جہاں وفاداری اختیار کرنی ہے وہاں سرکش ہو جائے، جہاں سرکشی اختیار کرنی ہے وہاں وفاداری کا دم بھرے، یہی انسان شیطان کہلاتا ہے. وفاداری کی تقاضا جہاں ہے وہاں وفاداری، جہاں سرکشی ہونی چاہیے وہاں سرکشی. واضح ہے؟ اور اب اس منزل پر آ کر میں ایک جملہ کہوں. ڈیفینیشن کی بحث تو آپ جانتے ہیں، تعریفات مختلف زاویوں سے ہوتی ہیں. آج صرف اس محل پر چونکہ بار بار زبان پر لفظ وفاداری آ رہا ہے اور وفا کا لفظ آ رہا ہے، تو مجھ سے پوچھئے کہ وفا کی تعریف کیا ہے میرے نزدیک. مختلف جہات سے وفا کی تعریف کی جا سکتی ہے. ایک تعریف وفا کی ہے کہ یہ ایک وصف ہے جو روحانی روح کی تعمیر کے لیے حق نے خلق فرمایا ہے. اس کی قیومیت کی ایک تجلی ہے جس کا نام ہے وفا. یہ ایک تعریف. ذرا اور واضح تر تعریف، عہد و پیمان کا پورا کرنا، یہ ہے وفا. ذرا اور واضح تعریف. ایک تعریف یہ بھی کی جا سکتی ہے علم کے مطابق عمل ہو تو وہ ہے وفا. علم کے مخالف ہو تو سرکشی ہے. توجہ رکھیے گا، بچے اسے نوٹ کر لیں گے اور بعد میں تقاضا کریں گے مجھ سے کہ اس کی وضاحت کیجئے اور میں کروں گا. وفا علم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. علم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے وفا. علم کی مخالفت کا نام ہے سرکشی. اور خدا کی قسم کسی معصوم کا حوالہ نہیں دوں گا اصطلاحاً، اس اعتبار سے کہ جیسے انبیاء معصوم ہیں، جیسے چہردہ معصومین معصوم ہیں، ان میں سے کسی کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں اس معصوم کا حوالہ دے رہا ہوں جسے معصوم کربلا کہہ سکتے ہیں. محفوظ عن الخطا، محفوظ عن الخطا، محفوظ عن الخطا. میں اس وفادار کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. جس کی شان یہ ہے کہ ہماری تو کیفیت اب یہ ہے کہ جہاں کہیں سامنے لفظ وفا آتا ہے ذہن بس اسی طرف جاتا ہے. جیسے وہ شعر میں نے عرض کیا تھا نا جس کا مضمون یہ تھا کہ ہر ذہن میں حق کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے اور ہم اس حق کے تصور کو حسین نام دیتے ہیں. اسی طرح ہر ذہن میں اور ہر دل میں وفا کا کچھ نہ کچھ تصور ہوتا ہے اور اس وفا کا نام عباس ہے. اجرکم علی اللہ. بس اب سر و سینہ پیٹنے کی جا ہے. 8 محرم ہو گئی، گزر گیا محرم. کس قدر جلد گزر گیا محرم، کس قدر جلد گزر گیا محرم. طاقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، مگر حق تو ادا نہیں ہوا. سنیے ایک روایت. شب عاشور بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے خیمے سے برآمد ہوئیں اور بھائی کے خیمے تک آئیں. دیکھا بھائی حسین
اپنے خیمے میں تنہا ہیں، کوئی نہیں، تنہا ہیں، حسین تنہا ہے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین اور قرآن، حسین و ذکر حق۔ حسین کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں جس سے دنیا رمز قرآن سیکھ سکے۔ جناب زینب نے مشاہدہ فرمایا بھیا بالکل تنہا ہے، کوئی نہیں ہے آس پاس۔ بی بی کو ایک عجیب سا احساس ہوا، ایسی مہیب رات میں ہزاروں دشمن ہیں، میرا بھائی تنہا ہے خیمے میں، یہ سب عزیز اور انصار کہاں چلے گئے؟ بی بی کچھ دور چلی تھیں کہ جناب عباس کے خیمے میں دیکھا بہت چہل پہل ہے، اور عباس کی آواز آ رہی ہے۔ سنیے گا، بی بی جو ٹھہری تو سنا عباس خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب عباس تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ اکبر، حفظ مراتب ہے۔ حسین کے موجودگی میں تو خطبہ نہیں دے سکتے نا، حفظ مراتب، خطبہ دے رہے ہیں۔ ٹھہر کے غور سے سنا تو جناب عباس کہہ رہے ہیں سارے بنی ہاشم وہاں اکٹھا ہیں، آقا حسین کے علاوہ تمام بنی ہاشم وہاں اکٹھا ہیں، ہاشمی جوان جو کربلا کے کارواں میں تھے۔ اور ایک ایک کو خطاب کر کے عباس کہہ رہے ہیں دیکھو کل کا دن بہت اہم دن ہے۔ جملہ سننا آقا عباس کا، طویل خطبہ ہے، مگر اس میں ایک جملہ یہ، دیکھو اصحاب بھی ساتھ میں ہیں اور ہم بھی ساتھ میں ہیں، اصحاب پھر بھی ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، اس لیے انہیں قربانی کے موقع پر یہ احساس نہ ہو کہ ہم ان کو اپنے سے پہلے قربان کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا پہلے ہم قربان ہو جائیں۔ کوشش کرنا پہلے ہماری جانیں جائیں، اصحاب بعد میں قربان ہوں۔ بی بی نے سنا اور بی بی کے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، اشک جاری ہو گئے، دعائیں دیں عباس کو۔ کس کس طریقے سے جناب عباس پھر ایک ایک کو کہہ رہے ہیں دیکھو کل کا دن بڑا اہم دن ہے، اور آقا حسین ہمیں ان کی نصرت کرنی ہے، ہمیں مدد کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ بس ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ بی بی آگے بڑھی، دیکھا ایک خیمے میں اور کسی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، دیکھا اس خیمے میں حبیب ابن مظاہر ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں اور تمام اصحاب وہاں جمع ہیں۔ سنا تو بالکل ویسے ہی جملے تھے، حبیب کہہ رہے ہیں سنو کل عاشور کا دن ہے، ہم سب کو معلوم ہے کل فرزند رسول کو ذبح ہونا ہے، ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول اور ان کے ساتھ آنے والے بنی ہاشم میں سے کوئی بچہ بھی ہم سے پہلے شہید ہو جائے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے تربیت گاہ۔ دیکھو بنی ہاشم میں سے کوئی بچہ ہم سے پہلے شہید نہ ہو، ہم پر فرض ہے ہم پہلے اپنی جانیں دے دیں۔ بی بی نے حبیب کی تقریر سنی، بی بی نے عباس کی تقریر سنی، اور اس کے بعد پلٹ کے اپنے خیمے میں جا رہی تھی اطمینان کے ساتھ۔ اب جو بی بی پلٹی ہیں تو دیکھا حسین اپنے خیمے سے برآمد ہوئے۔ ایک جملہ ہے تاریخ میں، خدا کی قسم ایک جملہ، اس جملے میں کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ جناب سید الشہداء امام حسین کی نظر بہن کے چہرے پہ پڑی، بہن کی نظر بھائی کے چہرے پہ پڑی، اور نظر پڑتے ہی بہن مسکرا دی۔ معلوم ہے اس مسکراہٹ پر امام حسین نے کیا کہا ہے؟ کہا بہن زینب جب سے مدینہ چھوڑا ہے
میں نے تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی. بہن زینب، جب سے مدینہ چھوڑا ہے میں نے تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ اس وقت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی بی بی اشکبار ہو گئی اور بھائی کو بوسہ دے کے کہا بھیا میں اس وقت بہت مضطرب تھی، اضطراب کے عالم میں خیمے سے نکلی تھی، دیکھا آپ اپنے خیمے میں تنہا بیٹھے ہیں، اضطراب اور بڑھا. مگر جب میں بھائی عباس کے خیمے کے پاس گئی، میں نے بھائی عباس کی تقریر سنی، پھر میں حبیب کے خیمے کی طرف گئی، حبیب کی تقریر سنی تو مجھے اطمینان حاصل ہو گیا، میرا بھائی تنہا نہیں ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس گفتگو تمام ہوئی. آپ نے اصحاب کا جذبہ دیکھا، آپ نے انصار کا جذبہ دیکھا، آپ نے عباس کا جذبہ دیکھا. یہی وہ عباس ہیں کہ جب تقریر کر چکے تو اب خیموں میں آئے. اب بہن زینب کے پاس آئے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، تمام بیویوں کے پاس گئے. ایک خیمے میں گئے تو دیکھا کہ بہن ام کلثوم سجدے میں پڑی ہیں اور کہہ رہی پروردگار میں اپنی خفت کیسے مٹاؤں گی بی بی زہرا سے. کربلا میں ساری مائیں اپنے بچوں کو نثار کریں گی، میں اس دولت سے محروم ہوں. جناب عباس وہیں بیٹھ گئے. جب بہن نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا عباس بیٹھے ہیں، کہا بھیا خیر تو ہے؟ کہا بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل میں آپ کی طرف سے فدیہ ہو جاؤں. اجرکم علی اللہ. گریہ ہو چکا، اب وقت تمام ہو چکا، بس آخری دو جملے کہہ دوں. جناب عباس کس کس کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں؟ جناب عباس امیر المومنین کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، جناب عباس ام کلثوم کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، جناب عباس حسین کے دل کا سہارا عباس، حسین کے بازو کی قوت عباس، حسین کے کمر کا سہارا عباس. کتنا بڑا خراج تحسین ہے عباس کے لیے کہ جب عباس نے میدان میں جا کے کہا بھیا آپ پر آخری سلام، تو حسین نے کہا بھیا تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی. حسین جناب عباس کے سرہانے پہنچے اور میں جملہ بس عرض کروں اور گفتگو تمام کروں. سارے شہیدوں کے لاشیں خیمہ گاہ میں لائے تھے مگر عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا. عباس کے لاشے کی جگہ علم آیا جو خون آلودہ تھا. خون عباس کے لہو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور حسین کہہ رہے تھے واہ عباسا، واہ علیہ، واہ محمد.